عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو وصیتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اللہ جل وعلا انسان کو زندگی میں یہ پانچ چیزیں صرف ایک بار عطا فرماتا ہے، بار بار عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے ان نعمتوں کے چھن جانے سے قبل ہی انہیں غنیمت جانتے ہوئے بھرپور ان سے فائدہ حاصل کرو۔ اور وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ آئیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان نور سے سنتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، جسم میں طاقت ہے، کسی دکھی کے کام آنا چاہو، مساکین کی خدمت کرنا چاہو، دین کی راہوں میں جد و جہد کرنا چاہو، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا چاہو، قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم سیکھنا چاہو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہو، تو تمہارے اعضاء تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر بڑھاپا آ گیا تو ہمارا وجود ڈھل جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں وہ ہوں کہ جس سے رب ہو کر پیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا، الشاب التائب حبیب اللہ، وہ جوان جس نے جوانی میں توبہ کی وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ کو ہر ایک کی توبہ محبوب ہے، لیکن جب جوان توبہ کرتا ہے تو جوان کی توبہ سے اللہ کا عرش بھی جھوم جاتا ہے۔ تو اپنی جوانی کو فرمایا بڑھاپے سے قبل غنیمت جانو۔ دوسری بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت کے لمحات میسر ہیں، بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر بیماری آ جائے تو کڑیل نوجوان بھی بستروں میں پڑا ہوا ہوگا۔ تو اپنی صحت کا بالخصوص دھیان رکھو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ کو طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ اور دور موجود کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی جو مخالفت ساری دنیا میں زور و شور کے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی مضبوط کریں، اپنی صحت کا بالخصوص خیال کریں۔ زندگی کی وہ خوراکیں کہ جو ہماری صحت کو نقصان دینے والی ہیں انہیں ختم کر کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو خوراکیں ہمیں معلوم ہیں انہیں اپنے زندگی کے اندر شامل کریں۔ تو دیکھنا کہ نہ کہ صرف ہم جسمانی طور پر طاقتور ہوں گے بلکہ ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس کے اثرات ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔ تو بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی غنا کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی آپ کا وہ ٹائم کہ جس میں آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اسے غنیمت جانو کہ وہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔ آج مال و دولت کی فراوانی ہے، غربا کے کام آنا چاہو، مساکین کی خدمت کرنا چاہو، اسپتالوں میں مریض تڑپ رہے ہیں، اور اگر انہیں چھوڑ کر کوئی شخص عیاشی کے اندر ہی مستغرق ہے تو پھر بتائے کہ بروز قیامت وہ اللہ کو کیا جواب دے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا پہنا یا پرانا کر دیا، باقی اس کا نہیں ہے، باقی اس کے وارثوں کا ہے۔ تو مال و دولت کی فراوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اسے رائے خدا میں خرچ کریں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے ہمارے عطا کردہ مال سے ہی وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ چوتھی بات آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو، اپنے ٹائم کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اور بالخصوص دور موجود کے اندر سوشل میڈیا نے جو طوفان بدتمیزی بپا کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تو یہ چسکا ہے کہ مولویوں کے مناظرے بس سن سن کے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ یار تم ان مناظروں کے چکروں کو چھوڑ دو،
تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا شروع کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا اسلام کا حسن و جمال کیا ہے۔ تو اپنے ٹائم کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج وقت کے مبارک لمحات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ کندھوں کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا، تو ایسا نہ ہو ہماری یہ جوانیاں ہوٹلوں میں بیٹھ کے گزریں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لمحات بازار کے فضول چکروں میں گزر جائیں، مختلف بیٹھکیں سجا کر وقت کو ہم تیزی کے ساتھ برباد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نور سنو، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی مسلمان کے اسلام کا حسن و جمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو ترک کر دے، اپنے اسلاف کا فرمان سنے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو اچھائی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برائی کے کاموں میں لگا دے گا۔ آپ نے فرمایا الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ آج یہ وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود اسے کاٹیں، ورنہ جب اس وقت نے تمہیں کاٹ دیا، مجھے کاٹ دیا، ہم الٹے لٹک بھی جائیں تو یہ وقت ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ انہیں فضولیات میں بسر نہ کرو، یہ لمحات بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں، یہ جوانی بہت قیمتی ہے، یہ زندگی کے اوقات بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک منٹ بھی زندگی سے نکل جائے وہ زندگی میں دوبارہ نہیں آتا۔ قدم قدم پر ہم سفر ہمارا آخرت کی سمت ہے، تو ہم دیکھیں کہ جہاں ہم نے مستقل رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ ان اوقات کو اچھے انداز کے اندر بسر کرنا سیکھیں۔ علماء کی، صالحین کی صحبت ہی انہیں بامقصد اور با کردار بنائے گی۔ تو پانچویں بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج سانسوں کی مالا سلامت ہے، توبہ کا در کھلا ہوا ہے، اور اگر موت آ جائے تو یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ جوانی نہیں رہی کوئی بات نہیں، صحت نہیں ہے کوئی بات نہیں، مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے کوئی بات نہیں، وقت نہیں رہا کوئی بات نہیں، سانسیں تو سلامت ہیں، ذرا ان تھکی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہی اللہ کی دہلیز پر لے آؤ۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ جو شخص محبت سے ایک بار اللہ کہتا ہے، اللہ محبت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔